یزید میں فضیلت علی بیان ہو رہی ہے اور علی حسین ابن علی کے مصائب بیان ہو رہے ہیں، تو دنیا کا کوئی یزید چاہ لے کہ فضائل علی کو روک دے تو روک نہیں سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت چاہے اس حسینیت کے کاروان کو روک دے نہیں روک سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے 72 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ جناب زینب جیسی خاتون نے جو قربانیاں دی ہیں، امام سجاد نے جو قربانی دی ہے، یہ ماہ سفر بلکہ عصر عاشور کے بعد سے جو امتحان جناب زینب اور امام سجاد کا ہے، یہ معمولی امتحان نہیں تھا، بلکہ در حقیقت یہ امتحان غیرت کا امتحان تھا، اور یہ امتحان ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ جانوں کا نذرانہ پیش کر دینا اور ہے، اور اپنے مشن کی حفاظت کے لیے اپنے جذبات، اپنے احساسات کو قربان کر دینا اور ہے۔ کربلا میں بھی عظیم قربانیاں ہیں، لیکن امام سجاد کا امتحان یہ ہے کہ گلے کٹ جانا آسان ہوتا ہے، لیکن کسی ناموس کا اپنے نگاہوں کے سامنے اس طریقے سے امتحانات کی منزلوں میں آ جانا گوارا نہیں ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اس وقت جناب زینب نے آ کر امام سجاد سے سوال کیا ہے، بیٹا خیمے جل چکے ہیں، یہ بتاؤ کہ ہم لوگ خیموں سے باہر نکلیں یا خیموں میں جل کے مر جائیں؟ کیونکہ اماں یہ سوال کس لیے کر رہی ہیں؟ اے میرے لال، سارے خیمے جل چکے ہیں اور ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ امام سجاد سے سوال کریں کہ ہمارے سر پہ چادر نہیں ہے، کیا ہم خیمے سے باہر نکلیں؟ امام سجاد کے لیے جملہ آسان نہیں تھا۔ اور ایک جملہ عرض کروں گا کہ کربلا میں آقا حسین کے لیے تمام عزیزوں کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دینا آسان تھا، لیکن جناب زینب سے یہ کہنا کہ پھوپھی اماں بیردہ خیمے سے باہر نکلیے، یہ آسان امتحان نہیں تھا، یہ معمولی امتحان نہیں تھا، اس لیے کہ اس درد کو کوئی غیرت دار بھی محسوس کر سکتا ہے۔ آج آپ الحمدللہ سب حجاب و پردے کا خیال کرنے والے ہیں، جناب زینب کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں بے حجابی بے پردگی نہیں ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے مردوں میں حیا اور غیرت باقی ہے، اس لیے ہم لوگ حجاب و پردے کا خیال کرتے ہیں۔ اور انسان سے بتائیے، جب حیا اور غیرت ہوتی ہے تو پھر ایک مرد مومن اپنے ناموس کو بے پردہ باہر جاتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کر پاتا ہے، اور اگر دشمنوں کا مجمع ہو، مخالفین کا مجمع ہو، تو کوئی غیرت دار اپنے گھر کی عورت سے کہہ نہیں سکتا ہے کہ تم بے پردہ باہر چلی جاؤ۔ تو جب ایک عام انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے تو کبھی سوچے امام سجاد کے لیے کتنا بڑا امتحان کا وقت تھا، اور کسی معمولی خاتون سے نہیں کہا ہے بلکہ جناب زینب سے کہا ہے، جنہیں ثانیہ زہرا کہا گیا ہے، یعنی ثانیہ زہرا سے جملہ کہیں کہ پھوپھی اماں خیمے سے باہر نکلیے۔ اور پھر یہی امتحان جب شروع ہوتا ہے، خیمے سے باہر آئی کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک جناب زینب ان امتحانات سے گزرتی جا رہی۔ کوفہ بھی معمولی امتحان گاہ نہیں تھی، کوفہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امیر المومنین نے 4.5 سال حکومت کی تھی۔ کوفے میں جناب زینب 4.5 سال حاکم وقت کی بیٹی بن کر رہی تھی، معنوی اعتبار سے معمولی عظمتوں کے حامل نہیں تھی، احترام کے لائق تھیں۔ جناب زینب نے کوفے کی خواتین کو درس حجاب دیا تھا۔ جناب زینب کا احسان تھا کہ کوفے میں دین کی تبلیغ خواتین کے درمیان کی تھی، یہ جناب زینب کی سیرت تھی۔ اب آپ سوچئے جس شہر میں شہزادی زینب 4.5 سال حاکم وقت امیر المومنین کی بیٹی بن کے رہی ہوں، احترام کے ساتھ رہی ہوں، اسی کوفے میں جب جناب زینب کو لایا گیا ہے، آپ نے مصائب میں سنا ہے کہ جس وقت 19ویں ماہ سیام کا امیر المومنین کے سر مبارک پہ ضربت لگی تھی، تو یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے گوارا نہیں کیا تھا کہ جناب زینب کے رونے کی آواز چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ جس کوفے میں مولا علی نے یہ گوارا نہ کیا کہ جناب زینب کے رونے کی آواز کسی نامحرم کے کانوں تک پہنچے، اب آپ سوچئے اسی کوفے میں جناب زینب آئیں گی، اور کس طریقے سے آئیں گی؟ یہ بات سیدھے بیان کرنے والی نہیں ہے، بلکہ سوچ کر انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ جتنا ہم روئیں کم ہے جناب زینب کے اس امتحان کو، جتنا ہم گریاں کریں کم ہے۔ یہ امام سجاد کے لیے تکلیف درد ہے، اور آج بھی ہمارے زمانے کا امام یہ جملہ فرمایا تھا کہ میں ان آنسوؤں سے نہیں روتا ہوں بلکہ میں خون کے آنسو روتا ہوں، بدلت دموع دماء، میں ان آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو روتا ہوں۔ منصوب ہے، کسی نے سوال کیا تھا، مولا سب سے بڑی مصیبت آپ کے لیے کربلا کی کون سی ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا سب سے بڑی مصیبت پھوپھی زینب کا بیردہ بازاروں میں لایا جانا تھا۔
جناب زینب کوفے کے بازاروں سے گزری ہیں، شام کے بازار سے گزری ہیں، اور جب شام کے بازار سے گزری ہیں دربار شام تک جناب زینب کو جانا پڑا ہے۔ آپ سوچیے دربار شام میں جناب زینب آئی ہیں۔ اب یہاں ایک مشہور جملہ ہے کہ جس وقت دربار شام کے دروازے پر پہنچی ہیں تو قافلے کو روک دیا گیا، اور یہاں تک کہ 3 دن قافلے کو روکا گیا۔ سوال کر لیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دربار کو سجایا جا رہا ہے۔ ایک عام انسان شاید ان باتوں کو سوچ کے برداشت نہ کر پائے کہ اس امتحان سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے۔ یزید کا دربار ہے، یزید ملعون بیٹھا ہے، مختلف ملکوں کے نمائندوں کو بلایا ہے، 700 کرسی نشین ہیں، ایک مجمع ہے، اور اس دربار کو سجایا اس لیے گیا ہے کہ علی کی بیٹی زینب آئیں گے۔ جناب زینب نے جب یہ سنا ہے تڑپ جاتی ہے، بیٹا کربلا سے یہاں تک تو امتحانات دیتے دیتے آ گئے، لیکن اب دل نہیں گوارا کرتا ہے کہ میں اس طریقے سے دربار میں جاؤں۔ بیٹا وہاں یزید ملعون بیٹھا ہوگا، میرا لال وہاں تماشبین موجود ہیں، میرا لال دربار کو سجایا گیا ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، میں نبی کی نواسی ہوں، میں حسین ابن علی کی بہن ہوں، میرا لال میں نے یہاں تک تو امتحانات دے دیے۔ یہی کہا ہوگا پھوپھی اماں یہ امتحانات ہمیں دینا ہے، مشیت خدا یہ ہے۔ اور جس وقت دربار میں آئی ہیں، اب دربار کے بھی امتحانات تھے، بس ایک منظر یہی تاریخیں ہیں کہ یہ قافلہ شام میں پہنچا تھا، بعض روایتوں میں پہلی سفر، بعض روایتوں میں اس کے آس پاس کی تاریخوں میں جس وقت دربار یزید میں پہنچا ہے، تو اس وقت کا جو منظر بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ قافلہ دربار میں آیا ہے، آل محمد اسیر ہیں، جناب زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں۔ جب قافلے کو لایا گیا، اب آپ سوچیں یزید ملعون کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، پہلا منظر یہ سامنے آیا کہ اس ملعون نے ایک ایک کا نام پوچھا ہے۔ اب آپ سوچیں بھری ہوئے دربار میں ایک ایک خاتون کو پہچنوایا جاتا ہے، یہی جملہ معمولی نہیں تھا۔ دیکھیں کوئی کسی کو نہ پہچان پائے یہ اور ہے، اب ایک ایک کو پہچنوایا جائے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی بیٹی ام کلثوم ہے، یہ رباب ہے، یہ ام فروہ ہے۔ اس کے بعد کا ایک منظر ہے کہ جب سب کو پہچنوا دیا گیا، تب ایک منظر امام سجاد نے دیکھا ہے۔ یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ منظر کیا دیکھا ہے کہ یزید تو ملعون سامنے بیٹھا ہے، اس کے سامنے دشت میں آقا حسین کا کٹا ہوا سر رکھا ہے، مولا حسین کا کٹا ہوا سر دشت میں سامنے رکھا ہوا ہے، اور امام نے منظر دیکھا کہ یزید ملعون کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے جس سے آقا حسین کے دندار مبارک پہ جسارت کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھنا تھا جناب زینب ایک دفعہ تڑپ گئی ہے ملعون ان ہونٹوں سے اپنی چھڑی کو ہٹا لے، اس لیے کہ میں نے اپنے نانا کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ جناب زینب یہ منظر دیکھ کے تڑپ جاتی ہے، یزید اس چھڑی کو ہٹا لے۔ عزیز آج آپ سن کے برداشت نہیں کر پاتے ہیں، امام سجاد سے پوچھئے جب یہ منظر دیکھا ہے، جناب زینب سے پوچھئے جب یہ منظر دیکھا ہے، جناب ام کلثوم سے پوچھئے جب یہ منظر دیکھا ہے۔ اور جب یہ منزل آئی ہے، یہاں پر ایک یہ بھی بات ذاکرین سے بیان کیا ہوا ایک جملہ ہے، بس ختم کرتے ہوئے، یزید ملعون نے جب سب کو معلوم کیا کون ہے، بات آئی ایک 4 سال کی بچی ہے، یہ کون ہے؟ یہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ ہے۔ ملعون کو بھی معلوم تھا کہ حسین اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے ہیں، حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ ہے، حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ اس نے سوال کیا، سکینہ میں نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہاں ملعون تو نے صحیح سنا ہے کہ میرا بابا مجھ سے محبت کرتا تھا۔ یہ سکینہ اگر تمہارا بابا تم سے محبت کرتا تھا تو میں تو اس وقت صحیح سمجھوں گا کہ تم اپنے بابا کو بلاؤ اور تمہارے بابا کا کٹا ہوا سر تم تک پہنچ جائے۔ یہی بیان کیا کہ ایک دفعہ پھٹے ہوئے دامن کو اس 4 سال کی بچی نے اٹھایا اور اس بھرے ہوئے دربار میں جملہ کہا، اے بابا یہ ملعون ہماری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے، اے بابا ہماری تمہاری محبت کے امتحان دربار میں
لے رہا ہے۔ ایک دفعہ کٹا ہوا سر اپنی جگہ سے اٹھا جناب سکینہ کے دامن میں آ گیا۔ ایک دفعہ بیٹی نے رخسارے پہ رخسارے کو رکھ دیا۔ عزیزو سوچو اتنا چاہنے والی بیٹی ہو، ایک عرصے سے باپ سے جدا بیٹی ہو جس سے بغیر آقا حسین کے نیند نہ آتی ہو، اور آقا حسین کو جس بچی کے بغیر نیند نہ آتی ہو۔ عزیزو جب وہ کٹا ہوا سر عصر عاشور کے بعد جناب سکینہ کو ملا ہے تو یہ بچی تڑپ جاتی ہے۔ سارے مصائب یاد آ گئے ہوں گے، یہی تو کہا ہوگا اے بابا تمہارے بعد بڑے بڑے امتحانات سے گزری ہو، اے بابا تمہارے بعد میں نے تماچے کھائے ہیں، اے بابا تمہارے بعد تازیانے کھائے ہیں، اے بابا کربلا سے شام تک امتحانات دیتی ہوئی چلی آ رہی قوم الظالمین سے عالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری سبادت کو قبول فرما، خدایا اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے، معصومین کا واسطہ، ہم سب کو ولایت امیر المومنین ولایت اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا عزاداروں کی حفاظت فرما، خدایا جناب زینب کے روضے کی حفاظت فرما، خدایا جہاں جہاں مظلومین ہیں ان سب کی نصرت و مدد فرما، پالنے والے دنیا سے ہر طرح کے ظالمین کا خاتمہ فرما، خدایا ظالم طاقتوں کا خاتمہ فرما، معبود باطل منصوبوں کو ناکام فرما۔ خدایا ہم سب کو حسینیت کو سمجھ کر، حسینیت پر عمل کر کے یزیدیت کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے درمیان سرطا کے اختلافات کو دور فرما، معبود ہم سب کو نام امام حسین پر ایک رہنے ایک ہونے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے امام زمانہ کے ظہور کا تعجیل فرما۔ ہم لوگوں کو